ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. میرے محترم ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کے اس مبارک اور فضیلت والے دن میں اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی اور درود شریف کی کثرت کا اہتمام کیا ہوگا۔ اگر کسی نے تلاوت نہیں کی ہے تو جمعے کے بعد بھی سورہ کہف پڑھ سکتا ہے۔ کم از کم شروع کی 10 آیتیں یا آخر کی 10 آیتیں ضرور پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے وہ فتنے کا زمانہ ہے، اور جو سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے سورہ کہف کے پڑھنے والے کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے ہر شخص کو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خود نہ پڑھ سکتا ہو تو کوئی شخص جو پڑھنا جانتا ہو اس کے بازو میں بیٹھ جائے اور کہے کہ آپ ذرا بلند آواز میں پڑھ لیجئے میں بھی سن لوں، تو سننے سے بھی انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا جو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ اور آج کل موبائل کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو قرآن مجید کی تلاوت کو آپ سورہ کہف اس میں اگر لگا دیں تو آپ پوری سن بھی سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے درود شریف کی کثرت کا اہتمام، یہ بہت اہم چیز ہے۔ جمعے کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام جو آپ کا امتی پڑھتا ہے وہ آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے آدمی جمعے کا دن غفلت میں نہ گزارے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے چھوٹی سی درود ہے، پڑھتا رہے۔ گھر کا کام کر رہا ہے بلند آواز میں پڑھ دے، تاکہ گھر کے اور جو لوگ ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، وہ لوگ بھی سنیں اور وہ بھی اہتمام کریں۔ غفلت کا ماحول نہ رہے۔ جمعے کے دن موبائل نہ دیکھا جائے، درود شریف کا اہتمام کیا ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں بلند آواز سے آپ پڑھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں کو کہیں بچوں درود پڑھو، آج جمعے کا دن ہے، موبائل کیوں دیکھو؟ یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، جیسے ہمارے یہاں فروری کی 14 تاریخ جو ہوتی ہے وہ یہاں بہت بڑا بازار لگتا ہے،
تو بازار کے دن ہاٹ بازار کا جو سب سے بگ ڈے ہوتا ہے، جس میں سب سے زیادہ کمائی ہوتی ہے، اس روز آدمی گھر میں بیٹھ کے موبائل دیکھتا رہے۔ ایک تاجر آدمی ہے، ایک کمانے والا ہے، بازار میں ماشاءاللہ اس کی چلتی ہوئی تجارت ہے، اور وہ گھر میں بیٹھ کے موبائل دیکھتا ہے، تو کیا یہ عقل مندی کی بات ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اس دن وہ اپنی پوری کوشش لگا دے، اپنی پوری انتھک محنت جو ہے وہ جھونک دے بازار میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آمدنی۔ تو جمعے کا دن ثواب کے کمانے کا دن ہے، اس دن زیادہ سے زیادہ ثواب کمایا جائے۔ خوب درود شریف پڑھے، تسبیح ہاتھ میں لے لے، تاکہ گھر میں دوسروں کو بھی ترغیب ہو کہ بھائی آج کوئی درود شریف پڑھنی چاہیے۔ اور ایک مرتبہ مومن درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی نے اس کی فضیلت بتائی، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا 10، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پڑھا ہم نے، ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہیں۔ اسی لیے یہ جو بات شعر میں کہی گئی ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، یہ بالکل حقیقت ہے۔ آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو، آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیجیے، آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ آپ کے دل کو راحت ملے گی، کیونکہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے نا آپ کے اوپر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گھبراہٹ ہو رہی ہے، طبیعت نہیں لگ رہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ دوا علاج جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ درود شریف کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ میں نے ابھی خطبے میں سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اگر کسی دو مسلمان میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کسی قسم کی ناراضگی کی بات ہو جائے، تو تم کیا کیا کرو؟ دونوں کے درمیان اصلاح کر دیا کرو، بیچ میں جا کر صلح صفائی کروا دیا کرو، تاکہ پھر دونوں کے اندر جو دل میں کدورت آ گئی ہے اور جو نفرت پیدا ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دو، دونوں بھائیوں میں صلح کرا دو، کسی ایک کی جانبداری نہیں ہونی چاہیے۔ لعلکم ترحمون، تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ دیکھیے ایک بہت بڑی وجہ جو ہمارے معاشرے میں آج جو بگاڑ ہے اور معاشرے میں جو ناہمواریاں ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے، مسلمان بھائی سے جس طرح احترام کرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو جس طریقے سے درگزر کر دینا چاہیے اور محبت کرنی چاہیے ایک دوسرے سے، وہ نہیں کر رہے ہیں۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ بھائی مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، جب ملے تو سلام کرے، سلام کرنا بھی حق ہے، اور سلام کر دے جواب دینا تو واجب ہے، یہ تو سنت کے درجے میں ہے، لیکن اگر کوئی سلام کر دے تو جواب دینا واجب ہے۔ اور اگر وہ آپ کی دعوت کرے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں، الا یہ کہ کوئی عذر ہو آپ کے پاس، آپ کی طبیعت خراب ہو یا اس کی کمائی اچھی نہ ہو تو کوئی بہانہ کر دیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن عام حالات میں دعوت کو قبول کرنا چاہیے، یہ حق ہے اس کا۔ اسی طریقے سے کوئی مسلمان پاس میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے چھینکا اور چھینک کر الحمدللہ کہا، تو آپ کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، اور پھر چھینکنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اسی طریقے سے اچھی باتوں کی
اور آپ کے احوال کو اللہ تعالیٰ اور درست فرما دے۔ یہ حق ہے مسلمان۔ اسی طریقے سے کوئی مسلمان بھائی بیمار پڑ گیا، آپ کو معلوم ہے، تو اس کی عیادت کرنے کو جائیں، اس کی خیر خیریت لے، اس کے پاس جا کر تھوڑی دیر بیٹھے، اس کو تسلی دے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت فرماتے تھے اور آپ فرماتے تھے لا بأس طہور ان شاء اللہ، گھبراؤ مت، ٹھیک ہو جاؤ گے اور یہ بیماری تمہارے گناہوں کا انشاءاللہ کفارہ بن جائے گی۔ آپ تسلی دیتے تھے۔ اور جماعت سے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کی جو بہت ساری مصلحتیں علماء نے لکھی ہیں، اس کی ایک مصلحت یہ بھی لکھی ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم ہو جاتی ہے۔ کوئی آپ کا مومن بھائی نماز میں آ رہا تھا اور اب وہ نہیں آیا کسی نماز میں، ایک وقت دو وقت نہیں آیا، تو آپ کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ بھائی کیا بات ہے، وہ نہیں آ رہے ہیں، جا کر ان کے گھر میں خیریت لینی چاہیے۔ آ رہے تھے، 5 وقتہ پابند نمازی ہیں، نہیں آ رہے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ یہ تقاضا ہے محبت کا کہ آدمی ان کی خیریت لے اور جا کر ان کی عیادت کرے۔ اور عیادت کا اتنا زیادہ ثواب ہے، فرمایا گیا کہ جب تک آدمی مریض کے پاس بیٹھا رہتا ہے، گویا کہ جنت کے باغ میں اس کے خوشوں میں رہتا ہے، یعنی جنت کے باغ کا پھل ہے اور منہ کے سامنے ہے، آدمی توڑ کے کھا سکتا ہے۔ یہ اس کی کیفیت ہو جاتی ہے جو مریض کی عیادت کرتا ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے عیادت کرنے کا۔ اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ بہت مشہور واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے اور وہ یہودی تھے، چھوٹا بچہ تھا، جب بیمار پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خیریت لینے گئے، آپ نے عیادت فرمائی، تو آپ نے خیر خیریت لی اور آپ نے محسوس کیا کہ اب یہ بچہ زیادہ دن کا مہمان نہیں ہے، بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لو، اس بات پہ اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے اپنے والد کے چہرے کی طرف دیکھا، گویا کہ وہ ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا، اجازت لینا چاہ رہا تھا، تو اس کے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر، جو آپ نے اتنے دن اس کو دیے تھے اور ابھی بھی اس کی خیریت لینے کے لیے آپ آئے، آپ اس کو بھولے نہیں تھے، اس نے فوراً کہا اطیع ابا القاسم، ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں تم اس کی بات مان لو، تم کلمہ پڑھو۔ ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، نام تھا محمد، احمد اور بہت سارے صفاتی نام ہیں آپ کے، ابو القاسم کنیت تھی، کیونکہ آپ کے ایک فرزند کا نام تھا قاسم، ابو القاسم کنیت تھی۔ تو اخلاق اور محبت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے کی محبت کا اسیر ہو جاتا ہے، دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ آج ان حقوق کے ایک اور حق کیا ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو آدمی اس کے جنازے میں شریک ہو، موقع ہو تو آدمی قبرستان تک جائے، تدفین تک شریک ہو، 2 قیرات کا ثواب ہے، اور اگر وہاں تک نہیں جا سکتا ہے تو کم سے کم نماز جنازہ میں شریک ہو، اور تھوڑی دیر اتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ چلے تو بھی اس کو بہت ثواب ہے، 1 قیرات کا ثواب ہے، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ جن لوگوں نے احد پہاڑ دیکھا ہے، جو حجاج کرام ہیں، وہ جانتے ہیں کہ احد پہاڑ کوئی ایسا نہیں کہ چھوٹا سا پہاڑ ہے، ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے احد مدینے میں۔ اتنا ثواب ملتا ہے صرف جنازے میں شریک ہونے والے کو، اور جو قبرستان تک جاتا ہے اس کو 2 قیرات کا ثواب، 2 احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور ایک اور حق بتایا گیا ہے، ایک روایت میں 6 حقوق ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے کسی سلسلے میں کوئی مشورہ چاہے تو آپ اس کو بہتر مشورہ دیں، آپ اس کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے، جو اس کا جس میں خیر ہو، جس میں اس کی بھلائی ہو، اذا استنصحك فانصح له، تو اس کو آپ بہتر مشورہ دیجیے۔ مثال کے طور پر کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے کہ بھائی میں فلاں تجارت کروں یا نہ کروں، میں بہت پس و پیش میں ہوں، آپ یہ تجارت کر چکے ہیں، آپ کو اس کا تجربہ ہے، تو اگر آپ کو علم ہے تو آپ اس کو بہتر سے بہتر مشورہ دیجیے کہ آپ نقد کیجئے یا ادھار کیجئے یا کہاں سے مان لیجئے، آپ جتنا اس کی
رہبری کر سکتے ہیں، جتنا اس کی خیر خواہی کر سکتے ہیں آپ کیجیے، یہ حق ہے مسلمان کا۔ اسی طریقے سے کوئی شادی کرنا چاہ رہا ہے، آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہا ہے کہ میں فلاں جگہ شادی کروں یا نہ کروں، اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ اس کو مشورہ دیجیے، اور اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو یہ بھی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ آپ صاف صاف کہہ دیجیے کہ بھائی مجھے اس سلسلے میں کوئی تجربہ نہیں ہے، میں نہیں بتا سکتا ہوں، فلاں شخص اس معاملے میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں آپ کو، آپ ان سے مل لیجیے، یہ خیر خواہی۔ غرض میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ایک دوسرے مسلمان بھائی کا احترام کریں، اس کی عزت کریں اور اس سے محبت سے پیش آئیں اور اس کے حقوق کو ادا کریں تو آپس میں معاشرے میں میل جول بڑھے گی، دلوں میں محبت ہوگی، دلوں میں پیار ہوگا، اور پھر ایک آپ کو جینے کا مزہ آئے گا۔ جب آپ مل رہے ہیں کسی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر سے وہ ملے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کا جب لین دین ہوگا تو یہ جنت کا ماحول ہے۔ جنت میں الا قیلا سلاما سلاما، کوئی بھی بک بک جھک جھک، کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، وہاں صرف سلام سلام کی آواز آئے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گا۔ سلام علیکم بما صبرتم، فرشتے سلام کریں گے اور آپس میں جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، صرف سلامتی کی بات ہوگی۔ یہ جنت کا ماحول ہے کہ سلام کا رواج ہو۔ اور سلام، ایک اور حدیث ہے کہ لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا، تم جنت میں داخل ہو نہیں سکتے ہو جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت زیادہ دیندار ہوئے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کا سب سے جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت بس تسبیح عبادت میں لگے رہو۔ بہت اچھی بات ہے، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، اس کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ آپ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے حقوق بتائے ہیں آپ اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بیوی کے ساتھ محبت سے آپ پیش نہیں آ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آ رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ آپ کا معاملہ صحیح نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں فرمایا جا رہا ہے، یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ ہر وقت نماز روزے میں لگے رہو، فرمایا جا رہا ہے کہ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر قربان جائیے کہ آپ نے طریقہ بھی بتا دیا محبت پیدا کرنے کا۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسا نسخہ نہ بتاؤں، ایسے ٹرک نہ بتاؤں، ایسا فارمولہ نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کرو گے تو یقینی طور پر تحاببتم، آپس میں خود سے محبت قائم ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو خوب عام کرو۔ کوئی بھی مسلمان ہو، ایمان والا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، اہل قبلہ میں سے ہے، تو ہم اس کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج عربوں میں ہزار خرابیوں کے باوجود عربوں کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں۔ عرب آپ سے ملیں گے سلام ضرور کریں، یہ بہت بڑی سنت ہے، محبت کو قائم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کوئی بات ہو گئی، یہ بھی حدیث آگے آئے گی ابھی، کہ اگر کوئی بیچ میں ناراضگی ہو بھی گئی تو اس کے بعد ناراضگی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کے پاس؟ سلام کریں، سلام کریں، بات چیت شروع ہو جائے، بات چیت بند ہو گئی تو سلام کریں۔ یہ غیر مسلموں کے پاس یہ طریقہ نہیں، یہ ہمارے پاس ہے۔ السلام علیکم، اگلا سمجھ گیا کہ ناراضگی ختم ہو گئی، ہاں بھائی وعلیکم السلام، ارے سب ٹھیک ہے یار، کوئی بات نہیں یار، ہوتا رہتا ہے تھوڑا بہت۔ یہ طریقے سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت میں فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے لوگوں سے لا تحاسدوا، کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دے دی، مال دے دیا، عہدہ دے دیا، آپ کو پریشانی شروع ہو گئی،
کیوں پریشانی شروع ہو گئی بھائی؟ آپ کا مسلمان بھائی ہے، آپ کو کہنا چاہیے ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ کو یہ مکان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا اپنا کمال نہیں ہے۔ ایک حدیث، ایک قرآن مجید کی آیت سورہ نساء کی ابھی ہم نے پڑھی، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ دوسرے لوگوں سے ان باتوں پر حسد کرتے ہیں، ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ جس کو جو کچھ ملا ہے اللہ کے فضل سے ملا ہے، تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ نے کیوں دے دیا ان کو۔ آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو مبارکباد دینی چاہیے، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے رشک کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، یہ تو جائز ہے کہ اللہ مجھے بھی دے دے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن حسد کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہ بھائی مجھے ملے نہ ملے، اس کو نہ ملے، اس کو اگر مل گیا تو ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ اور حسد اتنی بری چیز ہے، فرمایا گیا حدیث میں، ایک حدیث میں، ایاکم والحسد، حسد سے بہت دور رہا کرو، فإن الحسد یأکل الحسنات، کیونکہ حسد نیکیوں کو، جو آپ نے بہت نیکیاں کی ہیں، نماز روزے ساری اچھی چیزیں، حسد ان نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ کو حسد نہیں کرنا چاہیے، مسلمان بھائی ہے، اتنا صرف آپ کہہ دیں ماشاءاللہ، جو اللہ نے چاہا وہ آپ کو ملا، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں حسد نہیں پیدا ہوگا، یہ حسد کا علاج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرنا آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، تمنا کرنا کھلا ہوا ہے۔ وہ کب منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا فرما سکتا ہے۔ تو لوگ ان نعمتوں پر دوسروں سے حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، ان کے آل و اولاد کو تو کتاب دی، توریت دی، انجیل دی، سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، والحکمہ، اور حکمت دی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو عظیم بادشاہت بھی دی۔ ان کے خاندان میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین پیدا ہوئے۔ اب کوئی پریشان ہونا شروع ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندانوں کو ایسا کیوں ملا، تو آپ کے چاہنے سے کیا ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے عطا فرمائے، تو حسد نہ کرو۔ دوسرے آپ نے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچ رہا ہے، کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے، کوئی زمین، کوئی بھی چیز ہے، تو بغیر خریدنے کی نیت سے اس چیز کی قیمت بڑھانا، اس سے منع فرمایا آپ نے۔ آپ کو جو بیچ رہا ہے اس سے بغض ہے، کسی قسم کی نفرت ہے، کہتے ہیں للہ بغض، کسی کو کسی سے خامخواہ کی نفرت ہوتی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں، جب وہ خریدار آیا تو آپ نے کہہ دیا کہ بھائی یہ سامان جو ہے یہ اتنے کا بیچ رہے ہیں، یہ اتنے کا نہیں ہے، کم کا ہے، آپ اس کو بیچنے نہیں دے رہے۔ یا آپ جو خریدنے آیا ہے اس سے آپ کو نفرت ہے، تو آپ نے اس سے بیچنے والے سے کہہ دیا کہ صاحب اس کی قیمت ذرا بڑھا کے کہو، ہم دیکھ لیں گے، ہم اس سے وصول کر لیں گے۔ آپ کو خریدنے کی نیت نہیں ہے، آپ بیچ میں آ کر وہاں پر خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان آ کر معاملہ گڑبڑ کر رہے ہیں، اس سے کہتے ہیں نجش، اس سے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے بغض مت رکھو، کینہ مت رکھو، اور کینہ رکھنے والی جو چیزیں ہیں، جن بنیاد پر کینہ پیدا ہوتا ہے، ان کو بھی نہ کرو۔ خام خواہ میں کسی کو تکلیف پہنچا دیا اور کسی کو ایسی بات کہہ دی زبان سے کہ اس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچ گئی، بغض پیدا ہو گیا، ایسی بات بھی مت کرو۔ اور بلا وجہ ایک دوسرے سے رخ پھیر کر مت رہو۔ بھائی بھائی ہو، نماز میں ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہو، سب ایک کلمہ پڑھتے ہو، بلا وجہ روٹھے مت رہو ایک دوسرے سے۔ ہاں، اجازت دی گئی کہ اگر کوئی بات ایسی ہو جائے جس سے آپس میں تھوڑا سا تناؤ ہو جائے تو 3 دن تک اجازت ہے، 3 دن تک آپ بات بند رکھ سکتے ہیں، لیکن چوتھے دن جائز نہیں ہے۔ لا یحل لمسلم، جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے، چھوڑے رکھے۔
چوتھا دن جہاں آئے تو آپ کہیں السلام علیکم بھائی، سب خیریت ہے؟ یہ اتنا حوصلہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں، اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، اور یہ میرے اللہ کا بندہ ہے، یہ میرے نبی کا امتی ہے. نبی سے آپ کو محبت ہے تو نبی کی امتی سے محبت نہیں ہے آپ کو. معاف کر دیجیے. معاف کرنے کا جو ثواب ہے وہ انتقام لینے کا نہیں ہے. وَلَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جس نے معاف کر دیا اور دوستی کر لی، پھر سے صلح کر لی، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. جس نے سلام میں پہل کی اس کو زیادہ ثواب ملا. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ آپس میں سب اللہ کے بندے ہو، بھائی بھائی بن کر رہو. مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا ہے، اس کو حقیر اور گھٹیا نہیں سمجھتا ہے، اور اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے. جب ضرورت پڑے کسی قسم کی مدد کرنے کی، آپ اس کی مدد کریں. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں کون بہتر ہے تو اللہ جانتا ہے. التقویٰ ہاہنا، تقویٰ تو یہاں ہے، دل میں ہے. اور دل میں اگر تقویٰ ہوگا تو آدمی حسد بھی نہیں کرے گا، آدمی کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھے گا، آدمی بغض بھی نہیں رکھے گا. اور 3 مرتبہ آپ نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے. تقویٰ پیدا کرو اپنے اندر، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کے حکموں کا لحاظ کرو. ایک دن تم کو مر کر قبر میں جانا ہے. یہاں لڑ رہے ہو، وہاں ہو سکتا ہے کہ دونوں کی خبر برابر برابر مل جائے. وہاں کہاں روکو گے؟ اپنی خبر الگ بنا لو گے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. حسد اور بغض اور کینے سے اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، اور برے اخلاق سے اللہ میرے سینے کو پاک فرما، میری عادتوں کو پاک فرما. اور اگر کوئی غلطی ہم سے ہو گئی ہے میرے حقوق میں یا بندوں کے حقوق میں تو اے اللہ موت سے پہلے اس کو معاف فرما اور مجھے اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.